اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ انشاءاللہ ہماری 12ویں نشست ہوگی انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اسٹڈی سرکل کی۔ کل ہم نے بہت تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا نیکی کو حاصل کرنے کے حوالے سے، جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نیکی کو اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن کے لیے کہا گیا مما تحبون، جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ اس پر ہم نے کافی سیر حاصل تبادلہ خیال اور مطالعہ کل کیا تھا، اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ آج ہم۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ کھانے کی چیزوں کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل، یعنی یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا پھر جو ہے بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جنہوں نے بعد میں ان چیزوں کو حرام قرار دے لیا جو کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے جو ہے انہوں نے ترک کی ہوئی تھی۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جس پر ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کھانے کی چیزوں کے حوالے سے۔ اس سے کیا بات جو ہے یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے تو کیا بات یہاں سے جو ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ اپنی بیان کر دیجیے، کوئی بھی بھائی بات کر لیں اس پر۔ جی طارق سعید بھائی۔ کچھ چیزیں تھیں جو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اسی میں ہم نے پڑھی کل، جو ہم اس کی تشریح پڑھ رہے تھے اسی میں اس کا ذکر آیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں خود جیسے انسان کو کچھ چیزیں بہت پسند ہوتی کوئی نہیں ہوتی، تو کچھ چیزیں وہ بہت رغبت سے نہیں استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو جسے غلو ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ، اس کے طور پر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اب یہ قرآن کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر وہ حرام تھی کھاؤ، اس آپ پاک کی کتاب میں کہاں لکھا ہے یہ؟ تو ظاہر ہے وہ بعد میں لکھا گیا، تو وہ نہیں تھا اس وقت، تو یہ بات اس میں کہی گئی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کوئی اور بھائی اس پر بات کرنا چاہیں گے اس نقطے پر؟ یعنی یہ جو حرام قرار دیا گیا چیزوں کو، یہ معاملہ اٹھا کیوں، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا سبق کیا مل رہا ہے یہاں سے؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ یہ معاملہ اٹھا کیوں یہ حرام اور حلال والا، اور دوسرا یہ کہ اس سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ جی، اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھنی چاہیے، اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ واضح ہیں، ان کو من وعن قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ سوال کا جواب تو آپ نے دے دیا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے نا، مطلب یہ حلال اور حرام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ معاملہ اٹھا کیوں یہ حلال اور حرام والا؟ یعنی کیوں بنی اسرائیل کے جو عوام تھے وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے رہے جن کو ان کے سامنے حرام جو ہے بتایا جا رہا تھا؟ جی رفیق بھائی۔ میری جو انفارمیشن اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے وہ آگے جو بنی اسرائیل کے آگے جو ان کی قوم چلی ہے نا، وہ بھی اونٹ کا گوشت جو ہے نا انہوں نے آہستہ وہ پسند نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے پھر اپنے اوپر آہستہ آہستہ حرام کر لیا۔ تو مدینہ ادھر پھر جب اسلام آیا تو اس میں بھی پھر یہ اختلاف شروع ہوئے، کیونکہ مسلمان تو اونٹ کا گوشت کھاتے تھے،
تو وہ نہیں کھاتے تھے. تو اس لیے ان کو پوچھا گیا کہ کیوں حرام ہے, اگر حرام ہے اس کی کوئی دلیل لا کے دکھاؤ تورات میں. جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ تو مثال آ گئی نا ہمارے سامنے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, یا خرگوش کے گوشت کی بھی بات آئی ہے کہ وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا. لیکن ہمارے سامنے سوال ہے اس سے سبق حاصل کرنے کا اور فارمولہ نکالنے کا کہ بنی اسرائیل جو ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو ایک بڑی اکثریت تھی اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رکھا تھا کہ ان کے دین میں وہ چیز حرام ہے. یعنی اگر وہ اونٹ کا گوشت تھا یا خرگوش تھا, جو بھی چیز تھی, اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں, لیکن وہ بحیثیت قوم کے بنی اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ کر رکھا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ان کے بعد میں آنے والوں نے ان کی کتاب میں تحریف کر دی تھی اور اس کے اندر وہ چیز شامل کر دی تھی. لیکن اگر وہ کتاب میں اگر وہ چیز شامل ہوتی تو یہاں تو کہا گیا ہے کہ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. وہ اصلی والی تورات کی بات ہو رہی ہے. یہ بات والی جو ان کی تحریف شدہ تھی اس کے اندر انہوں نے تحریف کی تھی. تو جو کہا گیا ہے کہ تم بتاؤ جو اصلی نازل کی گئی تھی اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہوئے تھے اور جو تختیاں تھیں یہ وہ تھا, تو وہ اس کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی. یہ بعد میں اس کے جو اگلے انہوں نے اس کے ایڈیشن اپنے ہر ایک نے جو ان کے علماء تھے انہوں نے جو کیا ہوا تھا تحریف, یہ اس میں یہ چیز آئی تھی. تو ہمیں تو رجوع اصل کی طرف کرنے کا کہا گیا کہ وہ جو اصلی والی ہے نا اس میں یہ چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہم یعنی اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی تحریف ہے, تو اس تحریف کو بھولو, جو اصل ہے اس کی طرف جاؤ. ٹھیک. ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی نا یہاں پہ وہ یہ تھی کہ جو عوام تھے بنی اسرائیل کے, عوام سے مراد ہے کہ ایک بڑی جو اکثریت تھی ان کی, وہ کتاب سے ہی نابلد تھی. یعنی کتاب سے ان کا تعلق تھا ہی نہیں. کتاب پڑھنا, کتاب کو سمجھنا اور یہ ان کا تعلق تھا ہی نہیں. مطلب کتاب سے بہت دور ہو گئے تھے وہ لوگ. دوسری چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ان کے وہ ہم انشاءاللہ حدیث میں بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ ان کے جو علماء تھے, جو احبار اور رہبان تھے, جو لیڈرز تھے ان کے, تو وہ انہوں نے اپنی منمانی تحریفات جو ہے اس کے اندر کر رکھی تھی تورات کے اندر, اور عوام کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے جس طرح کی جو ہے ان کو ضرورت پڑتی تھی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ حلال اور حرام جو ہے وہ قرار دے لیا کرتے تھے وہ لوگ. اور لوگ جو ہے وہ چونکہ ان کی پیروی کر رہے تھے اور براہ راست جو ہے وہ کتاب کا علم لوگ حاصل نہیں کر رہے تھے, اس لیے جو ہے عوام کی بڑی اکثریت جو تھی وہ گمراہ تھی اس میں. تو یہی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سبق یہاں پر پوشیدہ ہے, پوشیدہ نہیں بلکہ بالکل سامنے آ رہا ہے کہ حلال حرام یا جو بھی دینی احکامات حاصل کرنے ہوں اس کے لیے واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور سیرت میں جو ہے وہ اس کے ہمیں دے دیے ہیں. تو اس لیے امت کا یہ کام ہے کہ وہ براہ راست کتاب سے اپنا تعلق جوڑے, قرآن عظیم الشان سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حدیث سے اپنے تعلق کو جوڑے. اگر ادروائز یہ ہوگا کہ اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوگا امت کو. تو یہ اور بات اس موضوع پہ کہنا چاہیں بھائی. ایک اور نقطہ یہاں پر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. اچھا آج کل نا ایک بیماری اور پھیلی ہوئی ہے, وہ بیماری یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بغیر علم کے, اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں نا, وہ ایک فضول سی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ تو جیسے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تو حالانکہ وہ اتنی جو ہے فضول بات کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اتنی بےہودہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا قرآن سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس چیز کا, یا ان واقعات کا جو گھڑے ہوئے واقعات ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ لوگوں نے بہت سارے واقعات گھڑے ہوئے ہیں مختلف انبیاء کے حوالے سے, اور جب عامت الناس اس کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ چونکہ یہ عالم نے بتایا ہے تو اس نے قرآن سے پڑھ کر جو ہے یا حدیث سے پڑھ کر ہی بتایا ہوگا اس نے, اور پھر وہ اس کو اسی طرح کوٹ کر دیتے ہیں آگے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے. تو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے سب کو کہ مشتری ہوشیار باش, کہ آپ کو جو ہے نا اس میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے
کہ جب بھی کوئی بات اللہ کا نام لے کے کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے تو اس کو کئی بار سوچیں ضرور پہلے کہ کیا واقعی مطلب میں درست بات کرنے جا رہا ہوں یا کوئی گھڑی ہوئی بات ہے. اور اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کو کلیئر کریں سامنے والے کے سامنے کہ بھئی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا سنا ہے تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسی سنی سنائی اور گھڑی گھڑائی باتوں کو نہ ہی پھیلایا جائے تو بہتر ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے منسوب کردہ باتوں کو پھیلانے والوں کو ظالم کہا ہے، اور حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کا نام لے کر کوئی بھی بات آگے پھیلائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے. پھر اگلا نقطہ آ رہا ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں، کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے یہاں پر. اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کہ اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. جی اس نقطے پر بات کر لیجیے. بھائی میں ایک سوال اس کے بارے میں جی کریں. یہ بڑی ہماری مجھے نا یہ بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا کیونکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں اس سوال سے کہ خانہ کعبہ جو تھا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنا دیا تھا، پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کبھی وہ فلڈ بھی آ گئے اور کبھی پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنیادوں سے اس کو بنایا. اور حج جو ہے وہ تو ہوتا ہی رہا تھرو آؤٹ. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ قرآن میں بھی پہلے آتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے جب بھی پتہ چلتا ہے. حج یہاں ہو رہا ہے لیکن قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کب، یہ کیا پہلے یہ جو تھا کعبہ یہ قبلہ تھا اور بعد میں جیسے بیت المقدس چینج ہو کے تو ہمیں حکم ہوا کہ اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو کیا اس طرح کچھ واقعہ پہلے ہوا کہ اب آپ کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اس کی تھوڑی سی تاریخ کیا ہے، ہسٹری تھوڑی سی پلیز بتائیں. تاریخ جو ہے نا اس کی مختصراً یہ ہے کہ بیت اللہ جس طرح آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا بیت اللہ کو. لیکن جب یہ بنی اسرائیل جو ہے اچھا یہ جو درمیان کے 450 والے سال کا پیریڈ ہے نا، تو اس میں ابھی شاید آپ کو واضح جواب نہ دے پاؤں اس کا، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں اس میں غلط ملت ہو گئی ہیں. لیکن میں صرف اس کا اتنا جواب دوں گا ابھی فی الوقت کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہے تواتر کے ساتھ جو انبیاء آئے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. باقی جو پورا سلسلہ چلا ہے انبیاء کا وہ چلا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، چونکہ انبیاء کا سلسلہ چلا. تو اس لیے بنی اسرائیل کا جو کعبہ تھا، یعنی جس کی طرف بنی اسرائیل جو نماز پڑھتے تھے جہاں پر، تو وہی جو ہے چونکہ امت مسلمہ وہی تھی، بنی اسرائیل تھی، تو وہی اس وقت جو ہے بیت اللہ قرار پایا. بیت اللہ نہیں بلکہ کعبہ قرار پایا، وہ جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو چونکہ عرب کے اندر موجود تھا، اور یہ عرب جو ہے یہ بنی اسرائیل میں شامل نہیں تھے، نہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لانے والوں میں شامل تھے، نہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے. ان میں سے باقی سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے نا وہ پیروکار جو ہے قرار دیتے تھے. اس لیے ان کا جو عرب والوں کا جو قبلہ تھا اور جو وہ تھا مرکز جو تھا ان کا، وہ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ان کا مرکز تھا. لیکن ان کے پاس چونکہ وہ دین موجود نہیں تھا، دین پر عمل درآمد نہیں تھا، اور نمازیں وغیرہ پڑھنے کا کوئی مطلب ایسا سلسلہ نہیں تھا جس طرح سے اب ہمارے اوپر فرض ہیں نمازیں.
تو یہ چونکہ مرکز کے طور پہ اس کو لیتے تھے، اس لیے حج کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے یہ لوگ. تو جو عرب والے تھے، یہ عرب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبلہ جو ہے وہ چونکہ یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست جو ہے وہ منسلک کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا جو کعبہ تھا وہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو قرار دیا. اور چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ امت مسلمہ تھی اس وقت، تو اس کا جو کعبہ تھا جو کہ بیت المقدس ہے، تو وہ جو ہے وہ قرار پایا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ امت مسلمہ شفٹ ہو گئی، یعنی کہ امت مسلمہ کا جو اعزاز تھا وہ بنی اسرائیل سے واپس لے لیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اعزاز دے دیا گیا. تو جب یہ اعزاز امت محمدیہ کے پاس آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بھی جو ہے وہ شفٹ کر دیا وہاں سے. تو اس لیے جو علماء کرام جنہوں نے اس پر ڈسکشن کی ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو شفٹ آف قبلہ ہے، یہ دراصل جو ہے یہ جو چارج تھا جو ایز اے امت اللہ تعالیٰ کی جو خیر امت ہوتی ہے وہ ان سے چھین کر جو ہے مسلمانوں کو دیا گیا، اور اس کے سائن کے طور پہ جو ہے وہ ان کا جو بیت المقدس جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا جس کو وہ مرکز قرار دیتے تھے، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. مزید ڈیٹیل میں اس کے جو ہے نا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، تھوڑی سی اور اس کی جو ہے نا وہ تاریخ کو کوریکتے ہیں اس کی انشاءاللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جی درمیان میں کوئی نبی نہیں، درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس پورے درمیان میں جو پیریڈ تھا، کیونکہ نبی کے بعد جب تک نبی نہ آ جائے تو جو پچھلا نبی جو گزرا ہوتا ہے اسی کی جو شریعت ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے. یہ قریشیوں کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا چاہیے تھا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی وہ ہدایت نہیں تھی. یہ جو قریشی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب میں رہ رہے تھے لوگ، اسی لیے ان کو مدعو کرتے رہتے تھے نا لوگ. اگر آپ یاد کریں کہ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا فرشتے کے آنے کا ام المومنین حضرت خدیجہ سے، تو آپ لے گئی تھی ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. اور ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے وہ، لیکن موحد عیسائی تھے، یعنی کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے. تو وہ ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور جو اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس پر ایمان رکھنے والے دنیا میں موجود تھے، اور وہ لوگوں کو انوائٹ بھی کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی وہ اس طرح سے جو طریقہ کار ان کو اختیار کرنا چاہیے تھا اقامت دین کا، شاید انہوں نے وہ طریقہ کار بھی اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ دین عیسیٰ میں لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی کہ آپ دنیا کو چینج نہیں کر سکتے تو آپ دنیا سے دور ہٹ جائیں. تو جو ان میں اچھے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو اسٹرگل ہونی چاہیے تھی اقامت دین کی، اس سے اپنے آپ کو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے دور کیا ہوا تھا. لیکن ان میں لوگ موجود تھے جو اقامت دین کا کام کر رہے تھے. اسی لیے قرآن نے تذکرہ کیا ہے نا ان کا کہ ان میں سے نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، ان میں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. تو بار بار تذکرہ آتا ہے ان لوگوں کا. تو وہ وہی لوگ تھے جو مومن تھے. جی آگے چلیں. حج کرنے کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے لوگوں پر، اللہ بلکہ اللہ کا حق قرار دیا ہے لوگوں پر کہ جو شخص بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو حج کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے حج کی فرضیت جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ اہل کتاب کو پھر سرزنش کی جا رہی ہے کہ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتے ہو اسے بھی تم جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اب یہ والا جو یہاں پر اب نقطہ آ رہا ہے، اس نقطے کو جو ہے وہ
آپ ذرا یہ نقطہ پڑھ لیجئے عالمگیر بھائی. عالمگیر بھائی ہیں یا آن لائن ابھی اس پر ہیں آفس میں؟ جی جی میں آگے ذرا آپ جو نقطہ آ رہا ہے نقطہ ذرا آپ پڑھیے پہلے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. جزاک اللہ خیر. اے لوگوں، ایک منٹ ٹھہر جائیں ابھی عالمگیر بھائی. آپ دیکھیے یہاں پر جو نقطہ آ رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. اس کو کوئی بھائی بیان کرنا چاہیں گے اس نقطے کو؟ کیا یہ اس زمانے کے لحاظ سے خاص تھا یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یا یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے؟ اور وہ گروہ کون سا ہے وہ؟ جی یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ چونکہ اہل کتاب جو ہے ان کی کتابوں میں تو تحریف ہو چکی ہے، تو جو چیزیں اب جس لیول پہ ان کا علم ہے وہ ختم ہو چکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، تو وہ اس کی جو روح ہے نا وہ ان کتابوں میں تحریف شدہ کتابوں میں سے انہوں نے اس کو خلط مرد کر دی ہے. تو اب جب کہ ہمارے پاس واضح کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے تو ان کی موجودگی میں ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس لیے اگر ان کو فالو کرو گے تو جس طریقے سے تحریف کر کے وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں وہ تم لوگوں کو بھی اسی طرف لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف یہ بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ کے جو انجیل کی طرف جو ہے دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں پہ؟ صرف جو بھی تحریف شدہ انجیل ہے اس کی طرف جو لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے؟ اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے. جی. مطلب اس میں آج کل کے زمانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اہل کتاب کے جو مختلف گروہ ہیں وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ آج کل تو ان کو اپنی اس کتاب کو ریفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اور بے تحاشا ٹیمپٹیشنز ہیں جن کو وہ جس کو کہتے ہیں نا انلائٹنڈ اور ماڈرن اور یعنی ہیومن رائٹس، یہ نئی ٹیکنیکس ہے. بیسیکلی آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ بائی دس وے اور بائی دیٹ وے وہ کچھ لوگوں کو پلانٹ کریں جو ہماری کتاب کو ان کی زبان کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق انٹرپریٹ کر کے اس کو ہمارے اندر پھیلائیں، یا کوئی اور وہ کسی مطلب جو بھی وہ طریقہ یوز کریں گے. دین تو ایک ہے، اس میں کوئی ماڈرنزم، کوئی لیفٹزم، رائٹزم نہیں ہے. وہ دین ہے اور وہ خالص ہے، اس کی روح اپنی روح ہے. تو ہمیں اس کو ادخلوا فی السلم کافہ اس کی تصویر بن کے اس کو فالو کرنا ہے، پورے کا پورا جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس میں کوئی ماڈرنزم، کوئی یہ جو ہے نا انلائٹنزم وغیرہ، اس سے بڑی روشنی اور کہاں سے ملے گی. جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ان باتوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اہل کتاب ہمیں جو ہے وہ اگر جو بھی تحریف شدہ انجیل ہے اگر اس کی طرف بلائیں تو یہی صرف کفر سے پھیرنا ہے. ایسا نہیں ہے محض، بلکہ وہ اور بہت سارے طریقے ہیں ان کے پاس. کہیں وہ لبرلزم کے جو ہے وہ لے کر آئیں گے آپ کے سامنے نظریات، اور کہیں وہ آپ کے سامنے سوشلزم کے نظریات لے کر آئیں گے.
کہیں وہ آپ کے سامنے کمیونزم کے نظریات لے کر آئیں گے اور کہیں آپ کے سامنے یہی انلائٹن ماڈریشن ٹائپ کی چیزیں لے کر آئیں گے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو آج کی دنیا میں جو ہے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جی بات کریں. اس میں میرا جسم میری مرضی بھی شامل ہے, میری زندگی میری مرضی بھی شامل ہے. رائٹ. تو اس طرح سے جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. تو اللہ کے دامن کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کا اور راہ ہدایت کو حاصل کرنے کا. یہی ہمارا ابھی آگے چلے گا اسی سے منسلک. اگلا نقطہ پڑھ لیجئے عالمگیر بھائی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. جزاک اللہ خیر. جی اب اس نقطے پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آگے والا بھی پڑھ لیجئے حصہ تو پھر اس کو پورے نقطے پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے بس یہیں تک رک جائیے. جی اس نقطے پہ بات کریں گے اب انشاءاللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے, اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ کیا چیز ہے, اس پر بات کریں گے. اور پھر ہمارے سامنے آیا کہ موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور پھر تیسرا نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. ان تین نکات پہ انشاءاللہ ابھی بات کریں گے. تو آپ کے لیے جو ہے فورم اوپن ہے, بات شروع کیجیے. تینوں میں سے جس نقطے پر چاہیں پہلے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی ساجد بھائی مائک اوپن کر لیجیے. جی یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور اپنی زندگیوں کو جیسا کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ اب موڑ لو اس نبی کی طرف جو کہ اللہ پاک نے بھیج دیا اور اس پر پھر قائم رہو, اس پر استقامت رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی اس کو موت تک جو ہے تم اسی تقوی کے ساتھ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو فرما برداری کے ساتھ گزارو. یہ تو یہاں پر ہے. اور دوسرا کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی جو اللہ کی رسی ہے وہ قرآن پاک ہے, قرآن کریم کو جو ہے اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں چیزوں کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو. اور آپس میں لڑائی جھگڑے جو پہلے اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے وہ اب جو ہے ان سے بچو. اور اللہ پاک نے جو احسان کیا تمہارے اوپر کہ اسلام کی دولت سے تمہیں جو نوازا ہے تو اس کو ہر وقت جو ہے نا یاد کر کے رکھو, کیونکہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. جیسے اللہ پاک الفاظ میں بڑی سادگی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ احسان ہم نے تم پر کیا کہ اسلام کے ذریعے سے تمہیں ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا, اور جو تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اب تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے ہو. اور یعنی اسلام سے پہلے جہاں پر تم تھے وہ جہنم کی طرف تم جا رہے تھے, لیکن اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے تمہیں نواز کر اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا. اچھا آپ نے بات کی ہے کہ تقوی جو ہے یہاں پر اختیار کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی تو آپ نے بالکل ٹھیک اس کا جو ہے نا وہ جو یہاں پر بات رکھی ہے کہ ڈرنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کا مطلب یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہ جو ڈرنے کا حق ہے یہ کیا چیز ہے, مطلب کہ یہ جو ہے لکھا ہے نا اللہ جنا آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسا کہ تقوی کرنے کا حق ہے. یہ تقوی کرنے کا حق کیا چیز ہے یہ؟ جی سر بھی بات کیجیے.
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت. مکمل اطاعت، ٹھیک جی صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ جو پیچھے والی بات آ رہی ہے نا، یہ کنیکٹڈ ہیں دونوں چیزیں، کہ جو یہ تھا کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں پھیر کے لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھے گا جو شخص، وہ ضرور فلاح پا لے گا. اور اس کے بعد پھر حکم دیا گیا اہل ایمان کو کہ اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ہم پڑھ کر سمجھتے چلے آ رہے ہیں قرآن عظیم الشان سے، ان تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم رازق اللہ ہے، صرف رزق دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. تو اس لیے رزق کی توقع کسی اور سے لگانا، یا اس لیے دنیا میں کسی سے ڈرنا کہ وہ ہمارا رزق روک لے گا، یا اس سے اس طرح کے لالچ کرنا کہ وہ ہمیں کوئی رزق دے گا. اسی طرح زندگی ہے، اسی طرح موت ہے، اسی طرح دعائیں قبول کرنے کا معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز اس بات کو ذہن اور دل کے اندر پکا بٹھا لینا بالکل، کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ربوبیت سے منسلکہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی ہمیں جو درکار ہے ہم اللہ سے مانگیں گے، ہمیں دعا کرنی ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے، ہمیں توبہ کرنی ہے ہم اللہ سے توبہ کریں گے، ہمیں رزق چاہیے ہم اللہ سے مانگیں گے. تو ہمارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو ہم اللہ سے مانگیں گے. تو یہ جو ہے، یہ جو کمپلیٹ جو اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر دینا، سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو الہیت ہے، اس کے اندر جو ہے کسی کو بھی کسی بھی انداز میں جو ہے شامل قرار نہ دیا جائے. پھر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ اور یہ جو کام ہے، یہ کام ٹل ڈیتھ کرنا ہے. اچھا ہماری موت کب آئے گی؟ کوئی بتائیں آپ میں سے. بتا سکتے ہیں کوئی بھائی؟ کسی بھی وقت اللہ پاک نے، جب اللہ پاک کا جو حکم آ گیا تو اس وقت موت آ جائے گی. تو جب اللہ کا حکم آ گیا، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، جی کہیے. میں کہہ رہا ہوں روح اور جسم کا رشتہ جب ختم ہو جائے گا تو موت. یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ٹائم تو نہیں پتا، ٹائم تو نہیں پتا نا. تو اب ذرا اس کا، یعنی کہ ہمیں موت کا ٹائم پتہ نہیں ہے اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک. اب ذرا اس آیت کا مطلب بتائیے کہ یہ جو کہا گیا کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تسلیم کرنے والے مومن نہ ہو، اس کا اب کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا میں بولنا چاہ رہا ہوں. جی رفیق بھائی بات کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر سانس، ہر لمحہ جو آپ زندگی میں گزارتے ہیں، اور وہ اس میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ جب موت کا وقت ہے جس کا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس وقت کچھ ایسا ہم معصیت کا کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ پھر ہم ایز اے مسلم نہ اٹھائے جائیں. تو یہ میرے نزدیک اس کا میننگ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے نا اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی. بہت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتا دیا رفیق بھائی، ماشاءاللہ. کہ یعنی کہ کسی بھی لمحے، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو اس لیے ہر لمحے میں متقی ہونا ضروری ہے. کسی بھی لمحے میں یہ تقویٰ ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور کسی بھی لمحے ہمیں معصیت کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، بہت خوب. اگلے نقطے پہ چلتے ہیں. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑتے کیسے ہیں؟ تفرقہ کیا چیز ہے؟ اس کو اب کوئی بھی بھائی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جی جناب، اللہ کی رسی.
جی رفیق بھائی بات کیجیے. اچھا، یہ آپ ڈیلی جو عالمگیر بھائی میسج کرتے ہیں اس کا، اس میں لکھا ہوتا ہے ایک حدیث ہے یا قرآن حوالہ دیا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ حبل ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یعنی تھامے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس جو ہے نا کسی فرقے میں نہیں پڑنا، یعنی کہ اس میں آپس میں جو ہے وہ بٹ نہیں جانا. جو فروحی مسائل ہیں اس کی طرف ہر وقت نہیں لگے رہنا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. جی اور کوئی بھائی اس موضوع پہ بات کریں؟ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے اور سب کے پاس بہت ساری باتیں ہوں گی اس نقطے پر بات کرنے کے لیے. حمید بھائی جیسے یہاں پر مولانا صاحب نے فرمایا، لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد دین ہے، اللہ کا دین. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس پر جو ہے وہ خود بھی قائم رہنا اور آگے اس کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے جیسے فرمایا کہ تعاون کرنا، اس میں ایک دوسرے کی مددگار بننا، اور دین کی یعنی استقامت کے لیے جو بھی انسان کر سکے وہ کرے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے نا اس کے لیے راغب کرنے کے لیے جدوجہد کرے. تو یہ دین اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر یہ سمجھ آ رہی ہے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے، ڈیفائن کیا ہے اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. اور کوئی بھائی اس موضوع پہ بات کریں گے؟ اللہ کی رسی مضبوط پکڑنا، تفرقے میں نہ پڑنا. باتیں وہی ہیں، کانسیپٹ وہی ہے جو بات ابھی رفیق بھائی نے بھی کی ہے اور جو بات ساجد بھائی نے بھی یہاں پر رکھی ہے، لیکن اس کو دہرانا ضروری ہے، کیونکہ اس کو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو حدیث کا حوالہ دیا ہے رفیق بھائی نے، تو وہ ہم نے اس میں مینشن کی ہے وہاں پر میسج میں. اور احادیث کا جب کئی احادیث کو جب آپ لیتے ہیں، قرآن کی جو ہے تمام تعلیمات کو لیتے ہیں، تو اللہ کی رسی سے جو مراد ہے، جو مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے، وہ اللہ کا دین. اللہ کے دین کا جب اللہ کا دین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور سنت دونوں چیزیں مل کر جو ہے. اور اس کو مفسرین نے اس طرح بھی ڈیفائن کیا ہے کہ ایک اگر سنگل اسٹرنگ ہوتی ہے تو ایک ڈوری ہوتی ہے سنگل، ٹھیک ہے نا، ایک سنگل ایک دھاگا ہوتا ہے، اور رسی کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ ان کو مل کر بٹ کر جو ہے وہ رسی پھر بنائی جاتی ہے، ایک سے زائد جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ قرآن اور حدیث کو جو ہے ملاتے ہیں تو یہ پھر ایک رسی وہ بن جاتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تعلق اپنا قائم رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ ابھی ہمارے سامنے بات آئی نا کہ جو ہم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کے بگڑنے کی اور ان کے تفرقے میں پڑنے کی اور ان کے فساد میں پڑنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ کہ اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اس کو بھلا دیا، اور اس سے ان کا تعلق نہیں تھا نہ کتاب سے، اور نہ اپنے نبی کی تعلیمات کو انہوں نے محفوظ رکھا، اور نہ بھی اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر اس طرح سے عمل کیا. نتیجتاً وہ تفرقے کا شکار بھی ہوئے، لڑائیوں جھگڑے کا شکار بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھی لڑا دیا. جس طرح یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. ابھی جو آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے، اب یہ آگ سے بھرا ہوا گڑھا صرف یہاں پر مراد اس کی جہنم ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ گمراہی. جی ٹھیک. دنیا اور آخرت دونوں ہی ہیں، کیونکہ اگر وہ آپس میں لڑتے رہتے تو ظاہر ہے پھر ایک دوسرے کے مطلب کے لیے مشکلات پیدا کرتے، اور
آخرت میں تو جہنم کا اس طرح کے کاموں کا نتیجہ جہنم ہی ہے. تو مطلب میرے فہم میں دونوں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ ایک آگ کا بھرا ہوا گڑھا جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں. میں ذرا یہ والی شیئرنگ ختم کر رہا ہوں اور نہیں، یہ نہیں. جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب جو ایک سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. جی ہاں، یہ جو ہے نا یہ مکمل ترجمہ ہے جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے. یہ کتاب ہے ہمارے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، نہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی. جی ڈاکٹر محمد حمید اللہ بہت بڑے ریسرچر گزرے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت ہی 6-7 زبانوں کے اوپر بہت عبور رکھتے تھے یہ، اور فرینچ اور جرمن اور انگریزی اور عربی اور فارسی اور اردو، ان سب کے وہ ماسٹر تھے، اور ان بہت زبردست ریسرچ کا کام انہوں نے کیا ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس سے میں نے جو ہے اس کو لیا ہے. پورا حجۃ الوداع کا مکمل ترجمہ ہے، مکمل تو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں سے یہ جو اب نقطہ آئے گا، کوئی بھی بھائی ذرا اس کو پڑھ دیں. نقطہ نمبر 14 جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس صفحے پر، جو سامنے آپ کے سلائیڈ ہے، اس پہ نقطہ نمبر 14 ہے. پڑھا جا رہا ہے یہ؟ جی ٹھیک ہے. لہذا میرے بعد کافر نہ بن جانا. جی لہذا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میں نے ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے تھامے رہو گے میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ میرے خیال سے شاید زارا کے پاس مجھے صرف ایک ملا. جی جی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے. آگے 15 پڑھوں؟ ہاں پڑھ دیجیے، بلکہ 13 بھی پڑھ دیجیے. 13 والا جو 13 نمبر 13 جو پہلے سے نا اس سے وہ. جی ٹھیک. لوگوں تمام مومن بھائی بھائی ہیں. کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کی طبعی خوشی سے ہو، یعنی وہ خود اپنی خوشی سے دے. 14 لہذا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میں نے اللہ اکبر، یعنی اگر آپ آپس میں لڑائی کرتے ہو تو احتمال ہے کہ تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے. میں نے ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے تھامے رہو گے میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے. 15 لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم مٹی سے. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے متقی ہو. کسی عربی کو کسی عجمی کو کوئی فضیلت نہیں بجز تقویٰ کے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. لوگوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر حاضر کو چاہیے کہ غائب تک یہ بات پہنچا دے. اللہ اکبر. اگلا بھی پڑھ لیجیے. لوگوں اللہ نے ہر وارث کے لیے ورثے میں اس کا حق مقرر کر دیا. لوگوں اللہ نے ہر وارث کے لیے ورثے میں اس کا حصہ مقرر کر دیا. اب وراثت کے لیے کسی مزید وصیت کی اجازت نہیں، اور کسی اور کے حق میں بھی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملیں گے.
جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کرے یا اپنے مولا یعنی معاہداتی بھائی کے سوا کسی اور کو مولا بنائے تو اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی اس پر لعنت ہے۔ اس سے تلافی کے لیے کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قابل قبول نہیں ہو۔ السلام علیکم اللہ ماشاء جزاک اللہ خیر جناب۔ یہ اب آپ نے حجت الوداع سے جو ہے نا اس چیز کو دیکھ لیا ہے کہ جو سجاد بھائی نے 2 مرتبہ پڑھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ تفرقے میں یہی تفرقہ ہے نا کہ تفرقہ کن چیزوں سے پھیلتا ہے۔ اگر آپ نمبر 13 نمبر 14 نمبر 15 تینوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا گیا، اور اگر یہ بھائی ہونے کا حق ادا نہ کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مال جو ہے یہاں پر حکم دیا گیا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ اس کو مال کو چوری کر سکتے ہیں، آپ نہ اس کا مال چھین سکتے ہیں، آپ نہ اس کو دھوکہ دے کے اس کا مال لے سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی آپ جو ہے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں وہ اس کی خوشی شامل نہ ہو، تو اس طریقے سے آپ کسی کا کوئی بھی مال جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، مار کٹائی کی، فساد کی، ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے۔ اور یہ سنگل میں نہیں ہوتا، یہ جو ہے گروپس کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اسی کی روشنی میں اگر جائزہ لیں کہ جو یہ جو تعصباتی فساد ہوتے ہیں جو لسانی بنیادوں پہ ہوتے ہیں یا گروہی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، لوگ یہی اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارا حق کھا گیا جی، وہ فلانی زبان بولنے والے ہمارا حق کھا گئے، فلانے صوبے والوں نے ہمارا حق کھا لیا، تو یا فلانے گروہ نے جو ہے نا وہ ہمارا حق کھا لیا اس نے۔ تو اب یہ حق جس نے اگر انفرادی طور پہ کھایا تو وہ بھی اس میں شامل ہے، جس نے اجتماعی طور پہ کھایا وہ بھی شامل ہے، اور جس نے اس بنیاد کے اوپر جھگڑا اٹھایا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اور اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اپنا حق مانگتا، اس کے بجائے اس نے جھگڑے کا طریقہ کار اختیار کیا کہ میں فلانی زبان بولنے والا ہوں، تم فلاں زبان بولنے والے ہو، میں فلاں صوبے کے رہنے والا ہوں، تم فلاں صوبے کے رہنے والے ہو، اور اس طرح جھگڑے کی بنیاد کھڑی کی۔ چاہے وہ جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، لیکن اگر اس نے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے طریقہ جھگڑے کا اختیار کیا تو دراصل جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے گا۔ جو یہ گردنیں مارنے والا جو سلسلہ ہے، پھر یہ آپ گردنیں مارنے کا کام بھی ظاہر ہے کہ انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجتماعی طور پہ یہ کام کیسے ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر گروپ بن جاتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایون اس کی بنیاد کے اوپر ملکوں سے لڑ جاتے ہیں، جو ہے وہ ایک دوسرے مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، پوری قومیں پورے ملک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو 15واں ہے اس میں بھی صاف طور پہ بتا دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقویٰ جو ہے اس کی فضیلت ہے بس۔ تو یہ کافی حد تک میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی یہاں پہ۔ آپ میں سے کوئی بھائی مزید بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رسی کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آ گئی، اور یہ جب بھی ہم اس کو چھوڑیں گے، جس طرح سے ابھی ایک اور نقطہ یاد ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، تم اللہ کے فضل سے بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، آگ کے بھرے ہوئے اس گڑھے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ جب بھی اللہ کی رسی کو چھوڑیں گے تو یہ دونوں کام آپ کے ساتھ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس فارمولے کو آپ تھوڑا سا الٹا کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کی رسی کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ہم نے تمہیں بچا لیا، لیکن جیسے ہی اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ سے ڈھیلی ہونی شروع ہوگی یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ تھوڑی سی ڈھیلی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر دے گا، خانہ جنگیاں اسٹارٹ ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ایون آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پورے اسکوپ کی بات کریں، چھوٹے اسکوپ سے لے کے بڑے اسکوپ تک۔ آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر جب ہم جو ہے وہ اللہ کے دین سے ہٹ کر معاملات کرتے ہیں تو سگے بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں کہ جاؤ میں تو تمہاری شکل ہی نہیں دیکھوں گا، مر بھی جاؤ گے تو نہیں آؤں گا تمہارے اس پہ۔ تو یعنی جب آپ بالکل چھوٹے گھر کے اسکوپ کے اندر اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کی لڑائی کیسے ہوتی ہے، اور جب یہ بڑے پیمانے پہ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو برادریاں برادریوں سے کیسے لڑتی ہیں،
اور ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں سے کیسے لڑتے ہیں. اور جب یہی لڑائیاں جھگڑے جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ آگ کا گڑھا ہے جس میں انسان گرتا ہے جا کے. پھر انسان کا امن ختم ہو جاتا ہے, انسان کا چین ختم ہو جاتا ہے, رزق کم ہو جاتا ہے لوگوں کا, لوگوں کی زندگیوں سے سکون نکل جاتا ہے, تو عزت چلی جاتی ہے لوگوں کی. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور لوگوں کو سکھانا کہ اس کو تھام کے رکھیں بڑا ضروری ہے. اگلے نقطے پہ اب ہم چلیں گے. عالمگیر بھائی اس کو پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی. اچھا اب یہ والی جو آیت آئی ہے نا, یہ تفصیلی ڈسکشن کی متقاضی ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اور پھر یہ سینٹنس ذرا پڑھیں اس کو سب. فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے, یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہی فلاح پائیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف وہ فلاح پائیں گے یا جو ہے وہ یہ کہا گیا کام کریں گے تو فلاح پائیں گے, بلکہ کہا گیا وہی جو ہے فلاح پانے والے لوگ ہوں گے. اچھا اس میں چونکہ ہم نے جو مطالعہ کیا تھا وہ آیت نمبر 109 تک کیا تھا ہم نے, اور جو آیت 110 اس کے بعد آ رہی ہے وہ اس سے منسلکہ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہ والی جو آیت ہے یہ ہم کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, اس والی آیت کو جو اگلی آیت ہے. اور میری تجویز یہ ہوگی کہ چونکہ یہ دونوں منسلکہ آیات ہیں اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارے لیے ڈسکس کرنے کا, سمجھنے کا, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, تو اس پر جو ہے کل ہی پھر ہم جو ہے نا اس کا جو کل کا ہمارا اسٹڈی سرکل ہوگا اس کا پھر آغاز پھر ہم اسی سے کریں, اسی ڈسکشن سے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ٹھیک, تو اس میں منسلکہ آپ کو بتا دیتا ہوں, صرف آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ ایک تو نا تمام بھائیوں کے لیے یہ ہوم ورک ہے, کوشش کریں کہ اس پہ تھوڑا سا وقت آپ لگا لیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ سارے بھائی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جابس میں بھی ہم سب جو ہے وہ بزی ہیں اور روزانہ رات میں پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے یہ والی جو آیات ہیں دونوں, یعنی کہ آیت نمبر یہ جو ابھی ہم 110 جو آگے جا کے پڑھیں گے وہ والی آیت, اور یہ آیت نمبر 104 جو ہے یہ 104 ہے والی, ٹھیک ہے نا, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ والی آیت. اس کو جو ہے نا آپ تمام بھائی جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے خود اس کی تفہیم القرآن سے, ٹھیک, اور اگر کہیں اور سے بھی اس کا ریفرنس لینا چاہیں کسی کتاب سے تو آپ لے لیجئے گا. دوسرا یہ کہ یہ میں نے آپ کے سامنے زاد راہ اور راہ عمل, یہ دو حدیث کی کتابیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں. زاد راہ کے اندر بھی اس سے جو ہے جو ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں, جس طرح سے ابھی میں نے یہاں پر پیج نمبر زاد راہ کا جو نئی ٹائپ شدہ زاد راہ ہے اس کا یہ پیج نمبر 105 ہے, یہاں پر آپ دیکھ لیجئے. اس سے آگے پیچھے آپ کو جو ہے نا احادیث مل جائیں گی جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ہیں. اسی طرح راہ عمل میں اگر آپ جائیں گے تو اس کا جو سافٹ کاپی پڑی ہوئی ہے, بلکہ جو ہارڈ کاپی ہے اس میں بھی
पेज नंबर ये आपको 256 के बाद जो है ना ऑनवर्ड यहाँ से आपको मिलेगा। ये अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर जो है, इसमें ये पूरा मौजू यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे इससे जो मुंसलिका काफ़ी सारी आपको अहादीस जो है यहाँ से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अगर आप जो है इसका यहाँ से अहादीस का भी कुछ मुताला कर लीजिए ज़ादे राह से और राह अमल से, और इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा आपको, शायद मैक्सिमम आधा घंटा चाहिए होगा पूरा काम करने के लिए। तो कल अगर आप ये वक्त निकाल लें और थोड़ा सा मुताला कर लें तो इंशाल्लाह कल हमारा जो डिस्कशन का आगाज होगा वो इसी टॉपिक से करेंगे इंशाल्लाह। साहब ने हमें भेजी है दो बुक्स आप जो कह रहे हैं, ये अभी भेज देते हैं आपको। आलमगीर भाई आप ये शेयर कर दीजिए उस पे, ग्रुप पे, quranurdu.com पे जाके वहां से डाउनलोड करके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए इसको। बिल्कुल तारिक भाई ग्रुप पे आ जाएंगी इंशाल्लाह दोनों किताबें। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अगर ये मतलब बड़ी हो, ग्रुप पे शेयर ना हो पा रही हो, तो आप लिंक भेज दीजिए, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा आप इसको। इनमें से ज्यादातर किताबें ना तारिक भाई quranurdu.com पे आप जाएंगे ना तो वहाँ ज्यादातर किताबें, वहाँ पर एक टैब है उर्दू बुक्स के नाम से, तो जो है वहाँ पर जो है ना वो आपको ये अक्सर किताबें वहाँ पर पढ़ी हुई मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और इंग्लिश के लिए भी कोई लिंक है हामिद भाई? ये बुक्स जो सारी इंग्लिश में भी है या नहीं, अभी नहीं अवेलेबल नहीं है? सारी वहाँ पे नहीं है अंग्रेजी में। अंग्रेजी का लिंक मैं जो है ना वो भेजता हूँ इंशाल्लाह उसको, प्लीज जज़ाकल्लाह। जो अवेलेबल होंगी ना वो भेजता हूँ। कल आपने मुझे होमवर्क भी दिया था थोड़ा सा। अब आप, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जरा भी रोक दिया। अब आप जो कल वाला जो होमवर्क था उस पर अगर आपने तारीख पे काम किया तो कल वाला एक असाइनमेंट था ना आपका, वो जो जी 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 उस पर कुछ काम किया आपने? जी 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 तो अब आप उसको क्लियर कर दें। ये मैं पहले बता दूं कि कल हमारा एक डिस्कशन चल रहा था अल्लाह के राह में इंफाक के हवाले से, तो उसमें जो है दो वाक़यात जो है मुख्तलिफ सहाबा के जो वो आए थे, और क्योंकि वो उसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा वाक़या किन हालात से मुंसलिक है, तो इसलिए तारिक सईद भाई को हमने जो है ना ये दरख्वास्त की थी कि आप जो है उस पर रिसर्च करके अपना जो हासिल मुताला है वो फिर आप हमें बताएं, ताकि सही बात जो है हमारे सामने आ जाए और कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उस पर पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल चौथे सुपारे की जो पहली आई थी लन तनालु बिर्र के तुम वो चीजें दो जो तुम्हें अजीज हों अल्लाह की राह में, वो तो कल जैसे एक और मैंने बात की थी, वो अबू तलहा ही थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बाग जो था जिसमें बिरहा का कुआं भी था, तो वो अल्लाह की राह में दे दिया। तो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया, लेकिन बाद में फिर उन्हीं के रिश्तेदारों में उसको बाग को और वो जो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाके बैठा करते थे और पानी भी पीते थे, ठंडा पानी, तो अपने उनके रिश्तेदारों ही को दे दिया था। अच्छा, दूसरा वाकया जो है वो सूरह बकरा की आयत है 245। तर्जुमा ये है इस आयत का, कौन शख्स है ऐसा जो कर्ज दे अल्लाह को फिर दुगना कर दे अल्लाह, इसको कई गुना, और अल्लाह ही तंगी देता है और वही कुशाइश करता है और इसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। ये सूरह बकरा की आयत 245। तो ये अल्लाह को कर्ज देने की इसमें जिक्र है। तो ये सहाबी जो थे, ये दूसरे थे, इनका नाम था अबू दहदा। एक तो दर्दा होता है, ये दह दो दफा हा है इसमें, अबू दहदा ये थे। तो इन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर हाथ रखा और कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये कर्ज अल्लाह ताला को देने का है, तो फिर ये अल्लाह ताला आपको क्या उसका हमें अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया जन्नत में बाग मिलेंगे उसके इवज जो है। ये गज़वा तबूक का वाक़या जो फंड रेजिंग हो रही थी उस वक्त ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी। तो ये अबू दहदा ने फिर उस दफा ये 600 उसके उसमें थी, खजूरों के दरख्त थे 600, इतना बड़ा। एक्चुअली उनके पास 2 बाग थे और ये बाग जो था वो बहुत ही अजीज था, और ये उनकी फैमिली जो थी, फिर इन्होंने उनको जो बुलाया था वो ये वाकया है सूरह बकरा की जो आयत है कि अल्लाह ताला से हसना देने की जो बात आई है। ये वो पहला जो लन तनालु है वो अबू तलहा है, वो अलग वाकया है, और ये अबू दहदा है
جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245. پھر اس میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کا. کسی بھائی نے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. آج کا ہم جو ہے اپنا پھر جو اسٹڈی سرکل ہے اس کو یہیں پہ جو ہے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. اور میں آج درخواست کروں گا دعا کے لیے. میں عالمگیر بھائی آپ موجود ہیں؟ عالمگیر بھائی جی میں موجود ہوں. جی دعا کروائیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام. حینا ربنا بالسلام ولکن دار السلام. تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما. یا الہ العالمین ہماری جو ہم نے آج جو قرآن کی اس محفل میں قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا اور کلی عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ حاضرہ عطا فرما. یا الہ العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر جناب، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ.